شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں۔ ناظرین، کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ ہے۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا کہ جتنا سانحہ کربلا نے کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام محض اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے تھے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور و جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی بڑا روح فرسا ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ مزید برآں امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اسے بھی ظالموں نے نظر میں نہ رکھا۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں یہ اولین اور بدترین مثال ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ کربلا جانے کے دو راستے ہیں، ایک تو بغداد سے براستہ موصل اور دوسرا نجف سے کربلا کے لیے سڑک آتی ہے۔ جو ہی کربلا شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو دور سے ہی روضے کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ موجودہ روضے کی بلندی 27 میٹر ہے، جبکہ زمین سے 1.25 میٹر اونچائی پر 12 کھڑکیاں ہیں۔ روضہ اطہر کے اندرونی حصے کی دیواریں مکمل سونے کی ہیں اور روضہ اطہر کے 10 دروازے ہیں، جبکہ روضے کے اندر جہاں پر تابوت ہے وہ جگہ 75 میٹر طویل اور 59 میٹر چوڑی ہے۔ بیرونی دیوار میں 2 مرکزی دروازے ہیں جن کے اندر 65 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی تاریخ بھی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے آپ کے روضے کو کب اور کن حالات میں تعمیر کروایا اور اس کی تزئین و آرائش کی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے مخالفوں کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے اسے نقصان پہنچانے اور گرانے سے اجتناب نہ کیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد قبیلہ بنو اسد نے امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کا تعویذ بنانے کی ابتدا کی۔ انہوں نے قبر مبارک بنا کر اس پر ایک شامیانہ لگوایا، جبکہ بنو اسد ہی کے ایک بزرگ نے وہاں شمع روشن کی اور کچھ فاصلے پر ایک بیری کا درخت لگوایا۔ سن 65 ہجری بمطابق 684 عیسوی میں مختار ثقفی نے قبر مبارک پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کروایا جس پر سبز رنگ کا علم بھی لگایا گیا، اور ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ روضے میں داخلے کے 2 راستے رکھے گئے اور قریب ہی کچھ مکانات بنوائے اور کچھ خاندانوں کو وہاں آباد کیا گیا۔ سن 132 ہجری بمطابق 749 عیسوی میں عباسی خلافت کے زمانے میں ابو عباس عبداللہ بن محمد صفاح نے داخلی راستوں پر 2 گیٹ یا دروازے تعمیر کروائے۔ سن 140 ہجری بمطابق 763 عیسوی میں بنو عباس کے خلیفہ المنصور کے دور میں روضے کی چھت اور دیگر حصہ گروا دیا گیا۔ سن 158 ہجری بمطابق 774 عیسوی میں خلیفہ المہدی نے دوبارہ روضہ تعمیر کروایا۔
پھر سن 171 ہجری بمطابق 787 عیسوی میں بنو عباس کے خلیفہ ہارون عباسی نے روضہ مبارک کو گروا دیا اور تمام زمین ہموار کروا دی تاکہ روضے کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ کچھ عرصہ حکومت کی طرف سے زائرین کے اس علاقے میں آنے پر پابندی لگوا دی گئی، مگر روضے سے ملحق بیری کے درخت سے زائرین تربت امام حسین علیہ السلام کا اندازہ کر لیا کرتے اور حاضری کے لیے آتے رہے۔ جب ہارون عباسی کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے بیری کا درخت بھی کٹوا دیا۔ پھر سن 193 ہجری بمطابق 808 عیسوی میں خلیفہ امین عباسی نے روضہ مبارک کو پھر سے تعمیر کروایا۔ سن 236 ہجری بمطابق 850 عیسوی میں خلیفہ المتوکل نے روضے کو پھر سے گروا دیا اور وہاں پر حل چلوا دیے۔ سن 247 ہجری بمطابق 861 عیسوی میں خلیفہ المنتصر کے حکم پر روضے کو پھر سے تعمیر کروایا گیا اور قبر مبارک کے گرد لوہے کے ستون تعمیر کروا کر چھت ڈلوائی گئی اور روضے سے ملحقہ مکانات بھی تعمیر کروائے۔ پھر 273 ہجری بمطابق 886 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر روضہ مبارک کو گروا دیا گیا۔ سن 280 ہجری بمطابق 893 عیسوی میں وہاں کے لوگوں پر مشتمل ایک گروہ نے، جسے آج کی جدید زبان میں مشترکہ کونسل کہا جا سکتا ہے، روضے کو پھر سے تعمیر کروایا۔ سن 307 ہجری بمطابق 977 عیسوی میں عباسی خلافت کے کمزور ہونے کے بعد فارس کے ایک حکمران خاندان بنی بویا کے حکمران عزد الدولہ نے روضے کو پھر سے تعمیر کروایا۔ روضے کے گرد بالکونیاں تعمیر کروائی گئیں، نیز کربلا شہر کو باضابطہ طور پر تعمیر کروایا اور شہر کی فصیل بھی تعمیر کروائی، جبکہ اسی خاندان کے عمران ابن شاہین نے روضے سے ملحقہ مسجد تعمیر کروائی۔ ناظرین، سن 407 ہجری بمطابق 1016 عیسوی میں کسی بدبخت نے آگ لگا کر روضے کو شہید کر دیا، جس پر پھر سے روضے کی تعمیر کی گئی۔ سن 620 ہجری بمطابق 1223 عیسوی میں خلیفہ الناصر الدین اللہ نے روضے کی تزئین و آرائش کروائی۔ سن 757 ہجری بمطابق 1365 عیسوی میں عراقی حکمران سلطان اویس نے روضے اور اس کی دیواریں ازسر نو تعمیر کروائے، جبکہ احاطے کے گرد بھی دیوار تعمیر کروائی۔ اسی طرح سن 780 ہجری بمطابق 1384 عیسوی میں سلطان احمد بن اویس نے روضے کے 2 مینار تعمیر کروائے اور روضے کے صحن میں بھی اضافہ کروایا۔ سن 920 ہجری بمطابق 1514 عیسوی میں ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی اول نے لحد اقدس پر تابوت بنوایا۔ 1032 ہجری بمطابق 1622 عیسوی میں شاہ عباس صفوی نے روضے کے تابوت پر کانسی اور تانبے کی تزئین و آرائش کروائی اور گنبد پر ٹائلیں نصب کروائیں۔ سن 1048 ہجری بمطابق 1638 عیسوی میں سلطان مراد چہارم نے گنبد پر سفیدی کروا دی۔ 1155 ہجری بمطابق 1742 عیسوی میں نادر شاہ افشار نے ازسر نو روضے کی تزئین و آرائش کروائی۔ 1211 ہجری بمطابق 1796 عیسوی میں آغا محمد شاہ قاجار نے گنبد پر سونے کی ملمہ کاری کروائی۔ 1216 ہجری بمطابق 1801 میں سعودی عرب کے نجدیوں نے روضے پر حملہ کر دیا اور نہ صرف روضے کو نقصان پہنچایا بلکہ بے شمار خزانہ لوٹ لیا۔ 1232 ہجری بمطابق 1817 عیسوی میں سلطان فتح علی شاہ قاجار نے روضے کو ازسر نو تعمیر کروایا، گنبد پر سونے کا کام کروایا اور جو نجدیوں کے حملے سے روضے کو نقصان پہنچا تھا اسے ٹھیک کروایا۔ پھر سن 1283 ہجری بمطابق 1866 عیسوی میں ناصر الدین شاہ قاجار نے روضے کے صحن کو مزید وسعت دی۔ 1358 ہجری بمطابق 1939 میں بوہرا داؤدی خاندان کی طرف سے روضے کی دیواروں پر چاندی کی ملمہ کاری کروائی گئی، جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ 1360 ہجری بمطابق 1941 عیسوی میں بوہرا داؤدی خاندان کے طاہر سیف الدین نے
مغربی میناروں پر نیچے سے اوپر تک خالص سونے کی ملمہ کاری کروائی۔ 1367 ہجری بمطابق 1948 کو کربلا شہر کے ایڈمنسٹریٹر سید عبد الرسول الخالص نے روضے کے گرد پختہ سڑک تعمیر کروائی، جبکہ صحن کو بھی مزید وسعت دی گئی۔ 1411 ہجری بمطابق 1991 میں پرشین گلف وار کے بعد صدام حکومت کے خلاف ایک تحریک میں روضے کو شدید نقصان پہنچا، جس کا ازالہ 1415 ہجری بمطابق 1994 کو کیا گیا اور روضے کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کی گئی۔ 2 مارچ 2004 کو عاشورہ محرم کے دن روضے کے مرکزی دروازے کے قریب 6 بم دھماکے ہوئے، جن میں 85 زائرین شہید اور 230 سے زائد زخمی ہوئے اور روضے کو نقصان پہنچا۔ پھر اسی سال یعنی 2004 کی 15 دسمبر کو روضے کے دروازے کے پاس ایک اور بم دھماکہ ہوا، جس سے 7 افراد شہید ہوئے اور روضے کو نقصان پہنچا۔ 5 جنوری 2006 کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضوں کے درمیان ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں 60 زائرین شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ 14 اپریل 2007 کو روضے سے تقریباً 600 فٹ کے فاصلے پر ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 36 زائرین شہید اور 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دسمبر 2007 میں روضے کے صحن پر چھت تعمیر کیے جانے کا کام شروع ہوا۔ 17 مارچ 2008 کو روضے کے قریبی بازار میں ایک خاتون خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس میں 42 زائرین شہید اور 58 سے زائد زخمی ہوئے۔ پھر 11 ستمبر 2008 کو روضے سے 800 فٹ کے فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں متعدد زائرین شہید اور زخمی ہوئے۔ 12 فروری 2009 کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں 8 زائرین شہید اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ 1 فروری 2010 کو چہلم کے موقع پر روضے کے قریب ایک خاتون خودکش حملہ آور نے بم دھماکہ کیا، جس میں 54 زائرین شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 3 فروری 2010 کو پھر روضے کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں 23 زائرین شہید اور 147 سے زائد زخمی ہوئے۔ پھر 5 فروری 2010 کو 2 بم دھماکوں اور مارٹر اٹیک میں 42 زائرین شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔